دورہ آسٹریلیا کے لیے پاکستان کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں اور پاکستان ٹیم کے کپتان شان مسعود نے پریس کانفرنس کی ہے اور اب پاکستان ٹیم کا اگلا مرحلہ روانگی ہے جو کہ آج رات گئے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوں گے اور پاکستان ٹیم اس ٹور کا آغاز باقاعدہ طور پر 6 دسمبر کو کرے گی جہاں پر پاکستان ٹیم پہلا پریکٹس میچ کھیلے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کا جو پہلا ٹیسٹ میچ ہے وہ 14 دسمبر سے شروع ہونا ہے، پھر 26 دسمبر کو دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ 3 سے 7 جنوری کو کھیلا جائے گا۔ اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ٹیم اس ٹور کا جو کر رہی ہے اس میں پاکستان کے نتائج جو زیادہ تر لوگ پہلے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کو شکست ہوئی ہوگی، لیکن اگر پاکستان ٹیم تاریخ چینج کرتی ہے 1995 کے بعد وہاں پر پہلا ٹیسٹ میچ جیتی ہے تو یقیناً یہ پاکستان ٹیم کا سب سے بڑا گول ہونا چاہیے اور ہوگا بھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ ٹور جو کہ پاکستان نے 2019 میں کیا تھا اس میں پاکستان ٹیم کے دونوں میچوں میں اننگز کے مارجن سے شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس بار جو پاکستان ٹیم جا رہی ہے اس میں بھی لگ بھگ وہی کھلاڑی ہیں، چند ایک نئے ہیں۔ نسیم شاہ کے کیریئر کا آغاز تھا اور دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اس ٹور میں بھی پاکستان کے پاس خرم شہزاد ایسا کھلاڑی ہے جس کا پہلا ٹیسٹ میچ شاید وہاں پر کھیل ہو۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان ٹیم میں چند ایک چینجنگز ہیں، ورنہ پاکستان ٹیم کے وہی کھلاڑی وہاں پر جا رہے ہیں۔ اور اس بار جو سب سے اہم چیز ہے کہ یاسر شاہ نہیں ہے جو کہ گزشتہ ٹور میں بابر اعظم کے علاوہ سنچری کرنے والے دوسرے بیٹسمین تھے، اور اس ٹور میں جو گزشتہ ٹور تھا اس میں پاکستان کے بیٹرز کو خاصی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ امام الحق نے 2 اننگز کھیلی تھیں اور صرف 2 رن بنا سکے تھے، ایک میں 2 رن بنائے تھے، دوسرے میں 0 پر آؤٹ ہوئے تھے۔ اور اس کے علاوہ حارث سہیل جو کہ مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں وہ بھی صرف 9 رن بنا سکے تھے، 2 اننگز میں، ایک میں 8 رن بنا کر آؤٹ ہوئے، دوسرے میں 1 رن بنا سکے تھے۔ اور شان مسعود بھی وہاں پر بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے، اسد شفیق ناکام رہے تھے۔ تو اس بار پاکستان کے لیے یہ ٹور بہت زیادہ چیلنجنگ ہوگا، لیکن اب پاکستان کی جو نگاہیں ہیں وہ اس بات پر بھی ہیں کہ پاکستان کی اوپننگ کون کرے گا، کیونکہ ایک ساتھ پاکستان کے 4 اوپنرز اس اسکواڈ میں شامل ہیں جن میں خود کپتان شان مسعود ہیں، عبداللہ شفیق ہیں، امام الحق ہیں، اور ان کے علاوہ سیم ایوب کو بھی ٹور میں شامل کیا گیا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آج پاکستان کرکٹ ٹیم کے نئے ٹیسٹ کپتان شان مسعود سے سوال کیا گیا کہ اس ٹور میں اوپننگ کون کرے گا اور پاکستان کی جو بیٹنگ آرڈر ہوگا یا پاکستان کی جو بیٹنگ لائن ہوگی وہ کس طرح ہوگی۔ تو اس کے حوالے سے ان کا جو موقف تھا وہ واضح تھا کہ اوپننگ جوڑی چینج نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبداللہ شفیق نے اور امام الحق نے حالیہ عرصے میں پاکستان کے لیے بہتر نتائج دیے ہیں، تو وہ ان کو چھیڑنے کے حق میں نہیں ہیں۔ البتہ وہ خود 1 ڈاؤن پوزیشن پر آئیں گے اور خود حالیہ ڈومیسٹک ایونٹس میں بھی 1 ڈاؤن پوزیشن پر اس لیے کھیلتے رہے ہیں تاکہ یوز ٹو ہو جائیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ البتہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بابر اعظم کی جو پوزیشن ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا، وہ ٹیسٹ میں بادستور 4تھے نمبر پر ہی کھیلیں گے۔ البتہ سیم ایوب کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ ان کا کردار یہ ہوگا کہ در حقیقت وہ ایک پیغام دے رہے ہیں ان ڈومیسٹک پلیئرز کو کہ جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ میں بڑی کارکردگی دکھا کر آئیں گے تو آپ کو ریوارڈ بھی دیا جائے گا، آپ کو پاکستان ٹیم میں کھلایا بھی جائے گا۔ تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ سیم ایوب اس ٹور میں میچ پریکٹس کرنے کے لیے جائیں گے، وہاں کی جو کنڈیشن ہیں وہاں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے جائیں گے، لیکن انہیں پلنگ 11 میں شامل کرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، اور میرے خیال میں ایسا ہونا بھی چاہیے۔ سیم ایوب کو اتنے مشکل ٹور سے ان کا ٹیسٹ ڈیبیو نہیں ہونا چاہیے، کسی آسان کنڈیشن میں یا پھر ہوم سیریز میں ان کو موقع دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کا جو اعتماد ہے وہ خراب نہ ہو اور وہاں پر وہ کھلاڑی کھلائے جائیں جن کو وہاں پر کھیلنے کا تجربہ بھی ہے یا پھر کم از کم پاکستان ٹیم کے ساتھ ایک کافی عرصے کے ساتھ وہ ٹیسٹ کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اب اس حوالے سے جو اہم چیز یہ بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان ٹیم میں نہ صرف بیٹنگ آرڈر میں بلکہ نیچے بھی ٹاپ آرڈر کے علاوہ بھی بڑی چینجنگز نہیں کی جائیں گی، ما سوائے اس کے کہ اگر ہم ایک اسپنر کم کرتے ہیں اور ایک زیادہ بیٹسمین کھلاتے ہیں تو شاید ہمیں ایک آدھ چینج کرنا پڑے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شان مسعود کا جو باڈی لینگویج ہے یا ان کا انداز ہے وہ یہ بتا رہا ہے وہ کسی حد تک سہمے بھی ہیں، انہیں اندازہ بھی ہے کہ یہ ٹور مشکل ہے، لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہم نے چینجنگز کی ہیں، جو اگریسو اپروچ، جو باقی چیزیں جن کے ہم نے دعوے کیے تھے، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ آج جو شان مسعود نے پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد پاکستان ٹیم کے بارے میں یہ امید کی جائے کہ اس میں بہت چینجنگز آئیں گی، کھیل کا انداز چینج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اور اگر پاکستان ٹیم اس ٹور میں کامیابی بھی حاصل کر لیتی ہے، یہ کم از کم ایک میچ ڈرا بھی کرا لیتی ہے، تو یہ پاکستان کے لیے شاید سونے پہ سہاگے جیسا ہوگا، کیونکہ پاکستان کو اس صدی میں تو کم از کم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کبھی پاکستان ٹیم آسٹریلوی کنڈیشن میں کھیلتے ہوئے شکست سے بچ سکی ہو۔ آخری 14 کے 14 ٹیسٹ میچوں میں پاکستان کو وہاں پر
شکست ہو چکی ہے۔ آخری پاکستان نے وہاں فتح جو حاصل کی تھی وہ 1995 میں حاصل کی تھی، تو اس کے بعد پاکستان کو وہاں پر ہمیشہ ہی سخت مشکلات کا، سخت حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب اس کے حوالے سے اگر پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو پاکستان کا جو بولنگ یونٹ ہے وہ خاصا کمزور ہے۔ پاکستان کے پاس ایک بھی ٹیسٹ اسپیشلسٹ جسے کہتے ہیں وہ بولر نہیں ہے۔ محمد عباس حالیہ عرصے میں کاؤنٹی میں اچھی کارکردگی دکھا رہے ہیں اور ماضی میں وہ پاکستان کے لیے اچھے نتائج دینے میں کامیاب رہے تھے، لیکن انہیں بھی شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو بولنگ لائن ہے لگتا ایسا ہے کہ 2019 کے سے بھی اس بار کمزور ہے۔ میر حمزہ جو کہ پاکستان کے لیے ابھی ٹیسٹ فارمیٹ میں ان کی جانب سے بڑی کارکردگی سامنے نہیں آ سکی ہے، نہ ہونے کے برابر تجربہ ہے ان کا انٹرنیشنل ٹیسٹ کرکٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ خرم شہزاد جن کا ڈیبیو ہو سکتا ہے، یا پھر شاہین شاہ آفریدی ہیں جن سے ہم توقع کر سکتے ہیں۔ باقی پاکستان کے پاس پیس میں ایسا کوئی کھلاڑی نہیں ہے، اور اسٹلوی کنڈیشن میں ایک اچھا لیگ اسپنر تو کام آ سکتا ہے، لیکن آف اسپنر میرے خیال میں وہاں پر زیادہ کام نہیں آئے گا، تو شاید اس لیے پاکستان ٹیم کے جو بولنگ یونٹ سے زیادہ امیدیں نہیں رکھی جا سکتی ہیں۔ اگر ہم گزشتہ ٹور کی بات کریں تو اس میں شاہین شاہ آفریدی نے 2 ٹیسٹ میچز کھیل کر 5 وکٹیں حاصل کی تھیں اور وہ پاکستان کے ٹاپ وکٹ ٹیکر تھے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیگر بولرز کا کیا حال ہوا ہوگا۔ 2 ٹیسٹ میچوں میں انہیں صرف 5 وکٹیں مل سکی تھیں۔ البتہ یہ بات ہے کہ جو حریف ٹیم ہے ان کی صرف ایک اننگ آئی تھی، یعنی صرف 2 اننگز آئی تھیں، اور اس کے علاوہ جو دیگر پاکستان کے بولرز ہیں ان میں نسیم شاہ جن کا ڈیبیو تھا وہ 1 وکٹ حاصل کر سکے تھے، محمد عباس کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے، اس کے علاوہ محمد موسیٰ کو موقع دیا گیا تھا، وہ بھی کوئی وکٹ حاصل نہیں کر سکے تھے۔ تو گزشتہ ٹور پاکستان کے بولرز کے لیے خاصا مشکل ٹور تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ 2023 میں جب پاکستان کی ٹیم وہاں پر جا رہی ہے، پاکستان کا بولنگ یونٹ کاغذ پر ہی بہت کمزور نظر آ رہا ہے، تو کیا پاکستان کے پلیئرز وہاں پر بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، اور پاکستان نے جہاں پر ٹیسٹ سیریز کا آغاز کرنا ہے وہ وینیو پاکستان کے لیے دنیا کے مشکل ترین، بلکہ پاکستان کے اعتبار سے ناکام ترین وینیوز میں سے ایک ہے، جہاں پر پاکستان نے 5 ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں، 5 میں پاکستان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دنیا کی تیز ترین پچ کہا جاتا ہے پرتھ کو، تو اس لیے پاکستان کے بیٹسمینوں کے لیے، پاکستان کے بولرز کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا، خاص طور پر شان مسعود کے لیے، جو آخری جو ان کے اگر کم بیک کے بعد دیکھ رہے ہیں، آخری 9 جو ٹیسٹ میچز کھیلے ہیں ان میں وہ صرف ایک 50+ اننگز کھیل سکے ہیں، لگاتار ناکام ہو رہے تھے، اور ان کا جو اگلا ٹور ہے وہ بھی انتہائی زیادہ سخت ہے۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو حالیہ عرصے میں انگلینڈ کی کنڈیشن میں خاصے وہ کھیلے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی جو کنڈیشنز ہیں سیم ہیں۔ آسٹریلیا میں اچھا خاصا باؤنس آتا ہے، گیند اتنی زیادہ سیم نہیں کرتی لیکن باؤنس بہت آتا ہے، تو اس کے حوالے سے شان مسعود کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ اگر وہ ناکام ہوتے ہیں ایز اے بیٹسمین تو ان کے اوپر جو تنقید ہے وہ مزید بڑھ جائے گی، جو کہ پہلے ہی لگاتار 14 اننگز میں ناکام آ رہے ہیں، اور صرف آخری اننگز میں دورہ سری لنکا میں وہ 50+ اننگز کھیلنے میں کامیاب رہے تھے، ورنہ ان کی جو ناکامیاں ہیں وہ میں پہلے ہی آپ کے ساتھ ورلڈ اسپورٹس پر شیئر کر چکا ہوں کہ ان کی ناکامیاں بہت زیادہ ہیں ٹیسٹ فارمیٹ میں، تو انہیں بریک لگانے کے لیے اور پاکستان ٹیم کو آگے بڑھانے کے لیے خود شان مسعود کو لیڈ فرام دی فرنٹ کا کردار ادا کرنا پڑے گا، بڑی کارکردگی دکھانا پڑے گی، کیونکہ گزشتہ ٹور میں بھی باسوائے بابر اعظم کے پاکستان کے جو دیگر بلے باز تھے وہ سہمے تھے، کوئی بھی آسٹریلوی بولرز کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، اور اس بار بھی لگتا ہے ایسا ہے کہ بابر اعظم کے اوپر ہی تکیہ کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر شان مسعود اپنے تجربے سے پاکستان ٹیم کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بڑی کارکردگی دکھاتے ہیں، تو پھر ان کے اوپر جو تنقید ہو رہی ہے کپتان بنانے کے حوالے سے وہ شاید کسی حد تک کم ہو سکے گی۔